السلام علیکم۔ اس کتاب کا نام انتخاب نثر اردو ہے۔ یہ 1 سالہ اردو کورس کی کتاب ہے۔ شیر اور برہمن کا قصہ۔ شیر اور برہمن کا قصہ یہ جو ہم آپ کو سنائیں گے، یہ گویا ایک نصیحت ہے جس کو ہم سمجھیں گے تب جب ہم اس سبق کو پورا پڑھیں گے تبھی ہم کو کچھ حاصل ہوگا۔ دیکھیے، یہ سبق نہال چند لاہوری صاحب اس کے مصنف ہیں، اس قصے کے۔ کسی جنگل میں ایک روز ایک برہمن کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر موٹی رسی سے جکڑا ہوا پنجرے میں بند ہے۔ وہ شیر اس برہمن کو دیکھ کر نہایت غریبی سے گڑ گڑانے لگا کہ اے دیوتا، اگر تو میرے اس حال زار پر رحم کرے اور اس قید سے مجھ کو نجات دے تو اس جاں بخشی کے عوض ایک نہ ایک دن میں بھی تیرے کام آؤں گا۔ برہمن سادہ لوح کا دل شیر کے بلبلانے پر ابھر آیا۔ شیر کے بلبلانے پر بھر آیا، مگر عقل کے اندھے کو یہ نہ سوجھا کہ دشمن ہے، اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ بے تامل دروازہ کھول کر اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ بندی سے خلاصی ہوتے ہی اس خونخوار نے اس کوتا اندیش کو چاہا کہ گردن پکڑ لے، اپنے پیٹ میں ڈال لے۔ نیکی کرنا بدوں سے ایسا ہے جیسے نیکوں سے کی بدی تو نے۔ برہمن نے کہا کہ اے شیر، میں نے تجھ سے بھلائی کی نیکی کی امید پر، اور تو ارادہ بدی کا رکھتا ہے۔ میں نیکی سے گزرا، بدی میں بدی بھی نہ کر۔ شیر بولا کہ ہمارے مذہب میں نیکی کی جزا بدی ہے۔ اگر میرے کہنے کا اعتبار نہیں تو چل دوسرے سے پوچھوا دوں، جو وہ کہے سو سہی۔ اس جنگل میں ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ شیر اور برہمن اس کے پاس گئے۔ شیر نے اپنی درخواست اس سے ظاہر کی۔ اس نے جواب میں کہا، اے برہمن، شیر سچ کہتا ہے۔ اس کے مذہب میں نیکی کا بدلہ بدی کے سوا کچھ نہیں۔ اے برہمن، سن کہ میں برسرِ راہ ایک پاؤں سے کھڑا ہوں اور سب چھوٹے بڑے مسافروں پر سایہ کرتا ہوں، لیکن جو مسافر گرمی کا مارا ہوا میرے پاس میرے سائے میں آ کر دم لیتا ہے، بیٹھ کر ہوا کھاتا ہے، وہ چلتے وقت اپنے سر پر سایہ کرنے کو میری ڈالی توڑ کر لے جاتا ہے۔ کوئی میری شاخ کی لاٹھی بناتا ہے۔ کہہ تو سہی، بھلائی کا عوض برا ہے کہ نہیں؟ شیر نے کہا، کہو دیوتا، اب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کسی اور سے بھی پوچھو۔ تب شیر نے چند قدم اور آگے جا کر راستے سے پوچھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شیر سچا ہے۔ سنو مصر جی، اکثر مسافر مجھے بھول کر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ جب میں اسے مل جاتا ہوں تب وہ بآرام تمام اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے، لیکن اس نیکی کے بدلے وہ میری چھاتی پر پیشاب کرتا ہے۔ اس وقت برہمن نے کہا کہ تیسرے سے بھی اور دریافت کر لو، پھر جو تیری رضامندی ہو بہتر ہے۔ شیر آگے بڑھا۔ سامنے سے ایک گیدڑ ٹیلے پر نظر آیا۔ اس نے ارادہ بھاگنے کا کیا۔ تب شیر للکارا کہ تو کچھ اندیشہ نہ کر، ہم ایک بات تجھ سے پوچھتے ہیں۔ تب وہ بولا کہ حضرت، جو کچھ ارشاد کرنا ہو دور ہی سے فرمائیے۔ شیر نے کہا کہ اس برہمن نے مجھ سے نیکی کی ہے اور میں ارادہ اس سے بدی کا رکھتا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ گیدڑ نے عرض کی، یہ جو بات آپ ارشاد کرتے ہیں اس خاکسار کے خیال میں نہیں آئی۔ آدمی کی کیا اوقات کہ جو قوی ہیکل جانوروں کے شہنشاہ سے کہ جس کے روبرو انسان ہمیشہ سے بدتر ہے، کچھ نیکی کر سکے۔ مجھ کو ہرگز اعتبار نہیں آتا جب تک میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں۔ شیر نے کہا کہ آ، ہم دکھا دیں۔
پھر شیر برہمن کو لیے آگے آگے اور گیدڑ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ ایک آن میں پنجرے کے پاس تینوں آن پہنچے۔ برہمن نے کہا کہ اے گیدڑ، شیر اسی پنجرے میں بند تھا، میں نے خلاص کیا۔ گیدڑ بولا، اتنا بڑا شیر اس چھوٹے سے پنجرے میں کیوں کر تھا؟ اب میرے روبرو اس میں جائے اور جس طرح اس کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے اسی صورت سے باندھ کر پھر تو کھولے تو میں جانوں۔ اس نے گیدڑ کے کہنے سے شیر کو خوب مضبوط باندھا اور مضبوط جکڑ کر پنجرے کا دروازہ بند کر کے کہا کہ اے گیدڑ، دیکھ یہ کس طرح گرفتار تھا جو میں نے کھولا۔ تب گیدڑ بولا کہ پتھر پڑے تیری عقل پر، اے نادان، ایسے دشمن قوی سے نیکی کرنی اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارنی ہے۔ اے عزیز، سچ ہے کہ جو کوئی بے صبری اور فریاد اپنے نفس کی، جو مثل شیر جسم کے پنجرے میں بند ہے، سنے اور اس کے حال پر رحم کر کے صبر و توکل کی رسی اس کے ہاتھ پاؤں سے کھول دے تو بہر صورت آپ کو اس کا لقمہ بنائے، مگر خضر رہنما کی دستگیری سے بچے۔ اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس سبق میں ہمارے نفس کو، ہمارے دل کو شیر سے تشبیہ دیا گیا ہے کہ جیسے شیر پنجرے میں بند ہے، اسی طرح ہمارا نفس ہمارے جسم کے اندر قید ہے، اور اس دل کو صبر و توکل کی رسی سے باندھا ہوا ہے۔ تو نفس تو بے صبری اور فریاد کرتا ہی ہے، تو اگر ہم اس کی بے صبری اور فریاد کو سن کر اپنے نفس کی اس رسی کو کھول دیں گے تو گویا اس کے ہاتھ پیر کھل جائیں گے اور وہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو اس ذریعے سے گویا ہم اس کا لقمہ بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کو مارنا چاہیے، وہ جتنی بھی بے صبری اور فریاد کرے، مگر ہم کو صبر و توکل کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، نہال چند لاہوری کی پیدائش دلی کی تھی، لیکن وہ لاہور میں اتنی مدت رہے کہ لاہوری مشہور ہو گئے۔ سن 1802 کے آس پاس وہ فورٹ ولیم کالج کولکاتہ سے منسلک تھے اور وہاں انہوں نے عزت اللہ بنگالی کے ایک فارسی قصے گل بکاولی کو مذہب عشق کے نام سے اردو جامہ پہنایا، لیکن انہوں نے سیدھا سادہ ترجمہ کرنے کے بجائے کہیں کچھ بڑھایا، بہت کچھ گھٹایا اور بہت کچھ اپنے طور پر لکھا۔ سن 1804 میں چھپنے کے بعد یہ کتاب بے حد مقبول اور مشہور ہوئی اور اسے جدید اردو نثر کی بنیادی کتابوں میں سمجھا جاتا ہے۔ نہال چند لاہوری کی زبان میں اکا دکا ہی ایسے لفظ ہیں جو اپنے پرانے پن کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہ آئیں یا بہت اجنبی لگیں۔ یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ بندی بمعنی قید اور خلاصی ہونا بمعنی چھوٹ جانا، اب نہیں بولتے۔ برگد کو آج کل برگد کہتے ہیں۔ برگد اعتبار نہیں آتا جب تک، یہ پرانا روزمرہ ہے، یعنی اعتبار نہیں آ سکتا، اعتبار نہیں آئے گا جب تک خضر رہنما کی دستگیری سے بچے، یعنی حضرت خضر مدد کریں تو بچ جائے۔ نیکی کرنی، کلہاڑی مارنی، اس طرح کا فقرہ آپ کنہیا لال کپور کے مضمون میں بھی دیکھیں گے۔ آج کل نیکی کرنی یا کرنا، کلہاڑی مارنی یا مارنا، دونوں طرح ٹھیک مانا جاتا ہے، جو اچھا لگے لکھیے۔ صفحہ 19 پر ہم نے شعر لکھنے کے پہلے ایک نشان بنایا ہے، یہ بیت یعنی شعر کی علامت ہے۔ جو آپ نے پیچھے شعر کے اوپر دیکھا تھا یہ نشان، یہ شعر کی علامت ہے۔ شعر لکھنے سے پہلے یہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر شعر کی علامت ہے یہ۔ فرہنگ دیکھیے، غریبی، لولینس، ہیوملٹی، دریدرتا، دین ہینتا، کسی کے آگے مجبور ہونے کی استھتی، دینتا اور ونے کی استھتی، سادہ لو، فولش
ट्रस्टिंग, मूर्ख, किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति। बिलबिलाना, टू क्राई वायलेंटली टू वाइन। रोना, रियाना, अत्यधिक गर्मी या घुटन के कारण या ज़्यादा चोट लगने इत्यादि परिस्थिति में अत्यंत व्यथित हो जाना। बंदी, बीइंग टाइड, बीइंग इन कैप्टिविटी, बंदी, कैदी। कोता अंदेश, नॉट फार साइटेड, शॉर्ट साइटेड, जिसमें विवेक की कमी हो, अदूरदर्शी व्यक्ति। गुजरना, टू क्विट, टू गिव अप, छोड़ना, त्यागना। बरगद, ए बनियान ट्री, ओल्ड प्रोनाउंसिएशन, बरगद का प्राचीन उच्चारण। बरसरे राह, ऑन द वे, बिसाइड द रोड, रास्ते में, रास्ते के किनारे। मिसिर जी, पंडित जी, ए कैटेगरी ऑफ ब्राह्मण्स इज कॉल्ड मिश्रा। मिश्रा, हीन्स एनी ब्राह्मण। मिश्रा जी, पंडित जी, ब्राह्मणों की एक गोत्र मिश्र या मिश्रा, इसीलिए किसी भी ब्राह्मण को मिसिर जी कहकर पुकार लिया जाता था। ख्याल में आना, टू इंटर द अंडरस्टैंडिंग, टू कन्वेंस, समझ में आना। कवि, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सशक्त, शक्तिपूर्ण। हैकल, बॉडी, शरीर। पशा, गिनत। डांस, मच्छर। खुलास करना, टू फ्री, टू रेस्क्यू, स्वतंत्र करना, छोड़ना। नफ्स, बॉडी, फिजिकल डिज़ायर, देह, शरीर, सांसारिक इच्छाएं, इंद्रियों से संबंधित। तवक्कुल, टू प्लेस वंस ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर पर भरोसा करना। खिज्र, ए होली पर्सन हु गाइड्स लॉस्ट ट्रेवलर्स, एक बुजुर्ग जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने जीवन अमृत पी लिया था, इसलिए सदा जीवित रहेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा ये सबक। इंशाल्लाह अगले सबक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।